اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبہ، تملیک یا گفٹ، ایک شخص کا دوسرے شخص کی جانب سے کیے گئے کسی بھی قسم کی پراپرٹی، موویبل یا اموویبل پراپرٹی کا فوری اور بلا بدل جو تبادل منتقل کر دینا ہے، ٹرانسفر کر دینا ہے، اور دوسرے شخص کا اس ہبے کو جو کسی بھی صورت میں منقولہ یا غیر منقولہ پراپرٹی کی صورت میں اس کو قبول کر لینا اور اقرار اور قبولیت کے بعد جب ڈیلیوری آف پوزیشن ہو جائے تو ہبے کے بنیادی انگریڈینٹس پورے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہبہ مکمل تب تصور کیا جاتا ہے جب دینے والا جو ڈونر ہے مکمل طور پر ہبہ کی جانے والی جائیداد یا جو بھی چیز ہے اس کی ملکیت کے اختیارات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے 2018 MLD پیج 739 اور 2018 CLC پیج 1535B اور 2010 SCMR پیج 342 جو ہے یہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور ان بنیادی جو اسینشلز ہیں ہبہ کے اگر کوئی ایک بھی مس ہو جاتا ہے تو ہبہ جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر جاتا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کوسچن مارک ارائز کر دیتی ہے، اور قانون کی نظر میں ایسا ہبہ جو ہے وہ قابل ابطال ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2018 SCMR پیج 139B جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو کہ ہبے کے بنیادی جو لا ہے محمدن لا اس کے حوالے سے۔ اب اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں دیکھیں تو ایک بات کا اضافہ کر لیں کہ رجسٹریشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے اس میں، لیکن ہماری اصل جو گپ شپ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب کبھی شوہر اپنی بیوی کے حق میں کسی قسم کی کوئی پراپرٹی موویبل یا اموویبل پراپرٹی گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، یا پھر بیوی اپنے شوہر کو ہبہ کرتی ہے، تو قانون اس حوالے سے ہمیں کون سے لیگل ٹیکنیکلٹیز اور لیگل ایشوز ہائر کورٹس ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو سیٹلڈ لا ہے کہ ہبے کرنے والا جو ڈونر ہے اس کا آفر کر دینا اور ڈونی کا اس کو ایکسپٹ کر لینا کافی ہے۔ باقاعدہ ایکچوئل ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کیونکہ فیڈیشری ریلیشن شپ ہے، ایکچوئل پوزیشن کی بجائے کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی تصور کر لیا جائے گا، پریزمپشن پریویل کر جائے گی کہ چونکہ قبضہ جب آفر اور ایکسپٹنس ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ جو واہب ہے، جو ڈونر ہے، وہ اپنی
حق کے ملکیت سے دستبردار ہو گیا ہے اور ایکچول پوزیشن کی بجائے کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی انف سمجھا جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو جب گفٹ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لے سکتا ہے. مذہب کے اندر اس بات کی کافی حد تک ممانعت کی گئی ہے. اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے ایکچوئل ڈیلیوری آف پوزیشن کے کوسچن کا، اگر شوہر بیوی کو ہبہ کرنے کے بعد اپنا قبضہ اس پراپرٹی پر برقرار رکھتا ہے یا اسی پراپرٹی میں اپنی رہائش اختیار کیے رکھتا ہے یا اسی پراپرٹی کا کرایہ خود وصول کرتا ہے، تو چونکہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس معاملات کی بنا پہ ہبہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ قانون اس بات کو پریزیوم کر لے گا کہ شوہر بیوی کی جگہ پر رہائش پذیر ہے یا شوہر بیوی کو ہبہ کی جانے والی چیز کو استعمال کر رہا ہے یا شوہر بیوی کو ہبہ کی گئی جائیداد کا کرایہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ ڈونی جو بیوی ہے جس کو اس نے خود وہ پراپرٹی گفٹ کی ہے اس کی جانب سے وہ کرایہ وصول کرتا ہے. اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جب ہبہ نامہ لکھا جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ شوہر نے بیوی کو قبضہ دے دیا، فزیکلی نہیں، آفر ایکسپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی، بات کہہ دی، ہو گیا، اور باقاعدہ طور پر ایک گفٹ ڈیڈ لکھی بیوی کے حوالے کر دی، لیکن پراپرٹی باقاعدہ طور پر رجسٹر نہیں کروائی ہے جا کے ایموبل پراپرٹی، تو جناب سرکاری کاغذات میں تبدیلی جو نام ہے اس کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب عام طور پر ہبے کے اگر ہم بیسک ایسنشلز کی طرف جائیں تو عام حالات میں تو کوئی بھی ڈیلیوری آف پوزیشن ایکچول نہیں ہے تو ہبہ نامکمل بھی ہو جاتا ہے اور کالعدم ہونے کی طرف چل پڑتا ہے. اب یہ بات جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن میں چلی جاتی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں، فرض کریں کوئی شخص بینک میں کچھ رقم جمع کراتا ہے، گھر آتا ہے، اس رقم کی رسید اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 یا 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد بینک جا کر جو ہے میں یہ رقم جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا، آپ کو ہبہ کر دوں گا.
اب وہ رسید تو بیوی کے حوالے کر دی، یعنی اس نے آفر کیا کہ میں یہ رقم آپ کو گفٹ کرتا ہوں، اس نے قبول کیا بھلی مانس نے، اور کہا کہ 2 4 5 گھنٹے بعد یا کل بھائی ہم بینک جائیں گے۔ شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے کو جمع کروا دوں گا۔ اب وہ جو ریسیونگ لا کے بیوی کو دی اس خامد نے، اب وہ ناقابل انتقال ہے، پراپرٹی اس کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن بینک جانے سے پہلے بندے کا سانس نکل جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بندہ مر جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ جو ہبہ کیا گیا ہے وہ کہاں فال کرتا ہے؟ یہ اصل کوسچن ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، اور یہ جو انتقال ہے ہبے کا، پراپرٹی جا رہی ہے بلا عوض، ود آؤٹ کنسیڈریشن، اور مخصوص صورتوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی حالات و واقعات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہبہ جو ہے وہ منسوخی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کسی بھی انگریڈینٹ کو کوسچن مارک کر کے اس ہبے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہبہ منسوخی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب ہم چونکہ پاکستانی شہری ہیں، اور اگر ہم مذہب کی بات کریں تو چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے اہل سنت کے نزدیک، ڈونر کا حق تنسیخ اس ہبے کا اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے حق میں ڈگری صادر نہ ہو جائے۔ ہبہ کر دیا، جاؤ جا کے قاضی کے پاس جا کے منسوخ کراؤ۔ لیکن شیعہ اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چونکہ خامد نے یا بیوی نے دیا تھا، اعلان کر دے کہ میں ریووک کر رہا ہوں، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ محمدن لا بائی ڈی ایف ملا واضح کر دیتا ہے کہ جب ہبہ محمد اللہ کی پرسپیکٹو میں آپ نے دیکھنا ہے، ہبہ خواہ موویبل ہے یا اموویبل پراپرٹی کا ہے، اس کا تحریر ہونا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 122 سے لے کے سیکشن 129 تک اس بات کے اوپر بہت سٹریس آؤٹ کرتی ہے کہ ہبہ رجسٹرڈ ہوگا اور 2 گواہان کی تصدیق بھی ہوگی، اور جب بھی کبھی برڈن آف پروف آئے گا ثابت کرنا، تو بینیفیشری اس کو پروف بھی کرے گا۔ اور آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت 2 گواہان اس کو ثابت بھی کریں گے۔ لیکن محمد اللہ کے مطابق رجسٹری وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے
2010 YLR पेज 349, 2011 YLR पेज 1000, 2010 MLD पेज 352, 1988 CLC पेज 1546, 1991 CLC पेज 1696 और PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 29 जो है वो हमें इस बात को गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर देती है। अब साहिब एक बात ज़हन में रखना, जब कभी भी गिफ्ट या हिबा खावंद की तरफ से बीवी को दिया जाता है तो ऐसी सूरत में फिजिकल पोजेशन साबित करना, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन, फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ डेड प्रॉपर्टी साबित करना जरूरी नहीं है। इस हवाले से 2016 CLC पेज 754 जो है इस बात को वाज़ेह कर देते हैं। उसके बाद बात इस तरह से है कि अगर चूंकि एक बंदा अपनी जायदाद अपने किसी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को हिबा कर देता है, ख्वाह खामद अपनी बीवी को हिबा कर देता है और अपनी ज़िंदगी में कभी उसको चैलेंज नहीं करता है, तो वो हिबा वैलिडिटी की पीक पे पहुंच जाता है। और इस हवाले से PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 619 इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। सही बात इस तरह से है कि जब कभी भी मामला इस तरह का हो कि खावंद की तरफ से बीवी को कोई भी प्रॉपर्टी, इमोबल प्रॉपर्टी हुआ है, अगर वो बीवी के हक में हिबा की गई है तो फिर उस हिबे को रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी नहीं है। या बाज़ औक़ात क्या होता है कि मामलात इस तरह से तय पाते हैं कि शोहर ने अपनी बीवी को एक जायदाद हिबा कर दी, तो फिर बीवी जो है उस जायदाद की मालिक है। कब्ज़ा ख्वाह खामन के पास मौजूद है, वो बीवी के बिहाफ पे उसके पास कब्ज़ा चला गया, और इस हवाले से कब्ज़ा जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब कोई ये मामला ज़रूरी नहीं है कि बीवी लाजमी उस पर कब्ज़ा, अपना कब्ज़ा शो करेगी, बल्कि खामिद का कब्ज़ा बीवी के बिहाफ पे ही होगा। इस हवाले से जो बेसिक लॉ PLD 1976 BJ पेज 37 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि निकाह नामे में कोई हिबे का जो है वो अंदराज कर दिया जाता है, हक महर की सूरत में या तोहफे की सूरत में। सोने के ज़ेवरात हो सकते हैं, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है। जो ही वो नाराज हो गए तो वो
جو پراپرٹی ہبہ کی گئی ہے خاوند کی طرف سے نکاح نامے میں لکھی گئی ہے، رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے، بیوی مالک بن گئی، رجسٹریشن علیحدہ سے محکمہ مال میں بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2010 YLR پیج 349 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ سیٹلڈ لا ہے کہ خاوند کی طرف سے بیوی کے حق میں کیا گیا جو ہبہ ہے اس کو رجسٹرڈ علیحدہ سے محکمہ مال میں جا کے کروانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ہبہ نامہ لکھ لیا، آفر ایکسیپٹنس ہو گئی، دیٹس آل۔ اس حوالے سے PLD 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 111، 1985 CLC پیج 1454، 1985 CLC پیج 408 اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ لیں دوستو، آج ایک دوست کے ساتھ خاوند کا بیوی کی طرف یا بیوی کا خاوند کی طرف کیا گیا جو ہبہ ہے وہ چائے کے ایک کپ پہ ٹیلی فون پہ ہی کرونا کے ڈیز میں گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ چونکہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، کیوں نہ اپنا کام اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا جائے تاکہ یہ معاملات چلتے رہیں۔ دیے سے دیا جلاتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔